ارے سر یہ 48 نمبر جو آیا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو بھی کوئی جرم ہے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ نے کہا کہ وہ بھی قاعدے کے تحت ہی ہوگا، کوئی بھی جرم اگر ہے وہ بھی قاعدہ وہی ہے کہ نہیں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو شرک میں بھی تو وہی قاعدہ ہے نا کہ اگر معافی مانگ لیتا ہے تو شرک معاف ہو جائے گا۔ صحابہ کرام بھی جیسے کرتے رہے ہیں، وہ اسلام لانے سے پہلے شرک کرتے رہے ہیں، توبہ انہوں نے کی، معافی مل گئی۔ اب وہی قاعدہ ادھر بھی ہے، وہی قاعدہ ادھر بھی ہے، تو پھر یہ بات جڑتی ہوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہاں ویسے جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہی ہے کہ شرک اگر آپ نے نہیں کیا، شرک نہیں، آپ نے میرا خیال ہے ایک میرا جملہ مس کیا ہے۔ شرک کی توبہ کیے بغیر ایک آدمی چلا گیا، معاف نہیں ہوگا۔ عام گناہوں کی توبہ کیے بغیر چلا گیا تو اس کے معاف ہونے کا امکان ہے قاعدے قانون کے مطابق۔ عام گناہوں سے مراد کبیرہ گناہ لیجئے کہ مسئلہ تو انہی کا ہے نا، صغیرہ گناہوں کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ شرک کے علاوہ جو بھی ہے، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے، توبہ کے بغیر چلا گیا تو کسی اور قاعدے کے مطابق معاف ہو سکتا ہے تو ہو جائے گا، شرک معاف نہیں۔ زانی ہے، وہ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا، تو اب کون سا قاعدہ لگے گا اس کے معافی کا؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے معاف ہونے کا امکان ہے اگر کوئی قاعدے ضابطے میں معاف ہو رہا ہوگا۔ میں نے ایک قاعدہ بتایا ہے، وہ اجر اور ثواب کے جو نمبر ملتے ہیں اس کی بنیاد پر، بس ایک قاعدہ مجھے قرآن سے معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی قاعدہ معلوم نہیں۔ کہ زنا کی مثال کے طور پر اس نے 1,00,000 منفی پوائنٹ تھے، اس نے زنا کے بعد بہت زیادہ نیکیاں کی ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، غریبوں کی خدمت کی ہوئی ہے، بیواؤں کو سہارا دیا ہوا ہے، یتیموں کو پالا ہوا ہے، تو اس نے 1 کروڑ نیکیاں کما لی ہیں، تو زنا کا گناہ مائنس ہو سکتا ہے۔ ایک قاعدہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، لیے جانے کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ مطلب یہاں یہی ہے یا کوئی اور قاعدے ہیں، وہ ہمیں بتائے نہیں گئے۔ بس ہمیں نہیں بتایا گیا کہ نماز کا کتنا ثواب ہے، بس یہ بتا دیا کہ ایک ثواب ہے۔ قصہ بڑا مشہور ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی وہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے اور کسی کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ مجھے معافی مل جائے گی، تو اس نے کہا نہیں مل سکتی، تو اس کو بھی کر دیا، 100 قتل ہو گئے۔ پھر کسی سے پوچھا تو اس نے کہا ریگل یا جا رہا تھا معافی مانگنے کے لیے تو وہ فوت ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ واقعہ کس حد تک؟ یہ سمیں اسرائیلی روایات میں سے، روایات کی بنیاد پر جو کہ کئی جگہوں سے آتی ہیں، وہ تو ہمیں قاعدے قانون نہیں بنانے چاہیے۔ اس میں ہمارے اساتذہ کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ قانون واقعات سے نہیں بنتا، قانون کی روشنی میں واقعات کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں چونکہ سارے مغفرت کے قاعدے بتائے نہیں گئے، ایک بتایا گیا توبہ والا، اور ایک یہ کہ گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیاں گناہوں، بس 2 قاعدے ہمیں بتائے۔ ٹوٹل یہی 2 قاعدے ہیں، عین ممکن ہے کہ انہی 2 قاعدوں پر سارا معاملہ ہو جائے، 2 اور کوئی قاعدہ نہ ہو، لیکن خدا کی شان ہے، اس نے 2 بتا دیے ہماری تسلی کے لیے، باقی نہیں بتائے، تو قاعدے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں اس میں زبان کھول ہی نہیں سکتا کہ کیا کروں، کیونکہ خدا کی بات جتنی مجھے معلوم ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی اور عالم دین کے نزدیک کو اور بھی طریقہ قرآن نے بتایا ہو، میری نظر نہ گئی ہو، وہ بھی امکان ہے، لیکن بہرحال مجھے 2 طریقے معلوم ہے، توبہ کا، اور نیکیاں بدی کو کھا جاتی ہیں، بدیاں نیکی کو کھا جاتی ہیں۔ یہ جو میں نے بنایا تھا یہ اس اصول پر بنایا ہے کہ نیکیاں بدی کو کھا جاتی ہیں، بدیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ دیکھیے اس میں جو پوری بات ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ یہ توبہ کرنے کے چل پڑا تھا، جس کے معاف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، حقوق العباد کے تحت وہ پورا نہیں اترتی بات، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ مخفی طور پر، یعنی ہلکے سے اصول کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو توبہ کی طرف چل پڑا اس کی توبہ ہو جائے گی، لیکن پورا واقعہ پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتا کہ 100 آدمیوں کو قتل کیا، 100 لوگوں کے حقوق اس نے مارے ہیں، اور وہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، وہ قیامت میں سارا معاملہ ہوئے بغیر کیسے ہوگا؟ تو اس وجہ سے قرآن کے جو ہمارا دین کا مزاج ہے اسلام کا، اس سے وہ ٹکراتی ہے بات، پوری طرح حل نہیں ہوتی، تعویل کر دیں کوئی